کے لیے بہت بہت شکریہ. جی شکریہ ڈاکٹر ظفر. اسد میں چاہوں گا کہ آپ اب بتائیں لوگوں کو کہ یہ کس طرح کس کوآرڈینیشن میں اور جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں یہ جو سارے صوبوں کو ایک بورڈ لے کے اور کنسنسس بلڈنگ, تو پلیز آپ پبلک کو بتائیں. قوم کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس مشکل حالات کے اندر کس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے, اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوآرڈینیشن کیسے کی جا رہی ہے, اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں ایمرجنسی سچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایمرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے, اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جا رہی ہے وفاق تمام صوبے, آزاد جموں اینڈ کشمیر, گلگت بلتستان سب کے درمیان. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے, وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں, تمام صوبائی وزراء اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں. میری گنتی کے مطابق آج این سی سی کا 9واں اجلاس تھا, یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ 9 دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطاً 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے. میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں, جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, یہ 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تاکہ یہ تو پالیسی ساز فیصلے کریں گے, اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا, اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب, کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے, کچھ اس کا موحد یوسف کریں گے, یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوآرڈینیشن کر کے, ریسرچ کر کے, آپس میں مشاورت کر کے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے. نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے, روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں, اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے, چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو, روزانہ ملاقات ہوتی ہے. کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں, اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر, گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی, یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی, یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے, آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں, جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز لینی ہے, وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا, اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آج جو این سی سی نے آج جو فیصلے کیے, اس فیصلے کا میں صرف اگر آپ کو مثال بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا قریبی رابطہ ہے. پہلے ہم نے 1 ہفتہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے مشاورت کا عمل شروع کر رہے ہیں. 1 ہفتے مشاورت ہوئی, اپنے تمام جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اس کی مشاورت کی. اس کے بعد چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشترکہ سیشن کیے گئے. پھر یہ ایک اصولی طور کے اوپر ان کے اوپر بات کی گئی کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر. اس کے اندر درخواست آئی ایک وزیر اعلیٰ کی کہ مزید کچھ ایس او پی کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیا جائے مشترکہ طور پہ. وزیر اعظم نے فوری طور پر کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اس فیصلے کو, حتمی فیصلے کو کل تک لے جاتے ہیں. اسی دن شام کو تمام جو بھی ہم نے ہمارے پاس جتنا تجزیہ رکھا ہوا تھا, جو ہماری سفارشات تھیں, اس کے تفصیلات سارے جو ہیں وہ دوبارہ بھجوا دی گئیں. وہ پہلے ورکنگ لیول کے اوپر تو تمام شیئر ہوئی ہوئی تھی, لیکن وہ دوبارہ بھجوا دی گئیں, اور اس میں کم سے کم سندھ کا جو ہے وہ جواب ہمیں اسی کے اوپر ان کے جو تبصرہ تھا وہ کل رات کو ہی ہمیں مل گیا تھا. آج صبح کمانڈ سینٹر کے اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے ساتھ صرف چیف سیکرٹریز نہیں تھے,
کئی وزراء اعلیٰ بھی تھے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے, وزیر اعظم بھی اس کے اندر شریک تھے. وہاں پہ یہ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا اور ہم اس کو تفصیل آپ کو بتا دیں گے. تقریباً 98% چیزوں کے اوپر وہ 100% ایک ہی رائے تھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن کی ہیں, اس پہ ہم نے کہا کہ ہم یہ صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار دیتے ہیں, اور ہے بھی آئینی اختیار بھی انہی کا ہے کہ وہ اپنی زمینی حالات دیکھتے ہوئے وہ اپنے اپنے فیصلے کریں. تو یہ بہت ہی باہمی مشورے کے ساتھ کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے آج صبح جو کمانڈ سینٹر میں میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ وزرائے اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ کی جائے گی اگلے 2 دن کے اندر, کہ ہم جو اگلا مرحلہ ہے, یعنی جس کا ہم آپ سے ذکر کرتے رہے کہ وہ حکمت عملی جس سے ہم ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے, ایک پوائنٹڈ طریقے سے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے اندر انشاءاللہ تعالی زیادہ کامیابی حاصل کریں گے. جو ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اینڈ کوارنٹین کا نظام ہے, اس کے اوپر بھی تفصیلی بریفنگ براہ راست وزراء اعلیٰ کو بھی ہوگی. چیف سیکرٹریز تو ہیں ہی, تو وہ سیاسی رہنما جو شاید پاکستان کے حالات پر اتنی گہری نظر نہیں رکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے, میں ان کی تسلی کے لیے اور قوم کی تسلی کے لیے چاہتا تھا کہ آپ کو سب یہ پتا ہو کہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. شکریہ اسد. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری اور اس کے علاوہ